بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں روشن آیا ہوں، یہاں کے چند معلومات آپ کو میں بتاتا جاؤں۔ یہ جو سب سے بڑا پہاڑ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، یہ تاریخی لحاظ سے بہت ہی اہمیت کے حامل ہے۔ اس پہاڑ کے اوپر اگر آپ غور سے دیکھیں تو دو سانپ کے نشان بنے ہوئے ہیں۔ پرانے جو ہمارے باپ دادا پر دادا جو پرانے لوگ تھے وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ سانپ اور سانپنی ہے جو دور قدیم میں یہاں پہ جس وقت سڑک یا روڈ نہیں تھی اس وقت یہ یہاں پہ راستے میں بیٹھ کے لوگوں کو کھایا کرتے تھے۔ البتہ اسی زمانے میں کسی بزرگ پیر فقیر نے ان کو یہاں پہ باندھا ہوا ہے اور اس کی سیم ٹو سیم شکل یعنی اس پہاڑ کے اوپر بنی ہوئی ہے۔ ایک نیچے سائڈ پہ بڑا سائز کا ایک سانپ اور اوپر ایک چھوٹی سی ایم ٹائپ بنی ہوئی ہے، یہ ایک سانپنی کی تصویر ہے۔ قدیم کے لحاظ سے روشن نہایتی تاریخی لحاظ سے نہایتی اہمیت کے حامل ہے، کیونکہ یہ علاقہ بہت قدیم سے آباد ہے اور یہاں کے لوگ قدیم زمانے سے اپنے ثقافتی کھیتی باڑی مال مویشی ان کے لحاظ سے مالا مال تھے، اور اب بھی ماشاءاللہ روشن کے لوگ اس لحاظ سے بہت ہی آباد اور مالدار ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا روشن، یہ ابھی آپ کو میں دکھاتا جاؤں، یہ روشن اپر داس ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت اور سردی کے لحاظ سے بالکل یہاں پہ ہر وقت دھوپ ہوتی ہے، بہت ہی خوبصورت ایریا ہے۔ بہار کے سیزن میں یہ اس کی خوبصورتی مزید دگنی ہو جاتی ہے۔ اور یہاں سے ہوتے ہوئے اپر داس سے یہاں پہ تھوڑا سا بیچ میں جو گیپ آ جاتا ہے اس کو ہم علی بستی کہتے ہیں۔ علی بستی بھی انتہائی خوبصورت اور بہت ہی پرکشش جگہ ہے۔ یہاں پہ پرانے دور میں آبادی اتنی زیادہ نہیں تھی، البتہ ایک دو کا گھر ہوا کرتے تھے، لیکن آج کل آبادی اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ اگر یہاں سے دیکھیں تو علی بستی میں ہی ایک چھوٹا سا جو ڈیڈ گراؤنڈ نظر آ رہا ہے اس کے اندر ہی اتنی زیادہ آبادی ہو گئی ہے کہ چند سالوں کے بعد تقریباً یہ زمینیں آبادی میں ہی ختم ہو جائیں گے۔ اور ابھی یہاں سے آپ کو میں علی بستی جو سینٹر میں جو ڈیڈ گراؤنڈ ہے اس سے اوپر لے کے آتا ہوں، یہاں اس کو بھی اپر داس ہی کہتے ہیں۔ یہ بھی میدان ہے اور یہ یہاں سے آپ دیکھیں گے تو آگے بالکل پہاڑی سے لگا ہوا ایک پہاڑ ہے جس کو کوٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ راجہ مہاراجوں کے دور میں یہاں پہ ایک یعنی خبر دینے والا یعنی خبرگیر بندہ یہاں پہ بیٹھا ہوا کرتا تھا، اور یہاں سے آگے جو اپر داس سے ہوتے ہوئے میں آپ کو دکھاتا جاؤں، آگے حکس کا ایریا نظر آتا ہے۔ یہ دونوں ایریا آپس میں جڑے ہوئے ثقافتی لحاظ سے رشتہ داری کے لحاظ سے، اور بہت ہی خوبصورت کھلے اور میدان ایریا ہے۔ یہاں کے سب سے جو اہم چیزیں اس علاقے میں سب سے زیادہ بادام کے درخت، خوبانی کے درخت، اخروٹ، ناشپتی، سیب، انگور یعنی قدرت کے دیے ہوئے ہر نعمت سے مالا مال ہے۔ جلانے کے لیے لکڑی، سفیدے کے درخت جو مکان بنانے کے لیے کام آتے ہیں اس علاقے میں وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات اس علاقے میں یہاں پہ اوپر جو غیر آباد ایریا ہے جن لوگوں نے مال مویشی رکھا ہے وہ یہاں پہ اوپر چرانے کے لیے لے کے آتے ہیں، سب سے بڑی جو لوگوں کے لیے سہولت ہے۔ اور اس روشن میں سب سے خاص اہمیت اس کی یہ ہے کہ اس کے اندر یہاں سے اگر آپ نالے والی سائڈ پہ چلے جائیں تو اس کے اندر یہاں پہ 3 نالے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، جس میں سے ایک کو ہم سکوگا، دوسرا بڑوگا، تیسرا گلامچ کہتے ہیں۔ اور وہاں سے پیچھے جو ایریا ہے اس میں لوگوں کی زمینیں خاصی زمینیں موجود ہیں، وہاں پہ لوگ گرمی کے سیزن میں گھاس کٹائی وغیرہ کر کے اپنے مال مویشی کے لیے گھاس وغیرہ اکٹھا کرتے ہیں، اور اسی طرح سردیوں میں وہ گھاس ڈمپ کر کے یہاں پہ نیچے گاؤں لے کے آتے ہیں اور اپنے مال مویشیوں کو کھلاتے ہیں۔
اور تاریخی لحاظ سے سب سے بڑا میدان نالہ اس روشن کا ہے، جس کے اندر جا کے 3 نالے ہیں جو یہاں سے شروع ہوتے ہیں اور جا کے ایک دریل تانگیر میں نکلتا ہے، اور جو گلامت جس کو ہم کہتے ہیں وہ جا کے گوبز نالے سے ہوتے ہوئے بتھریت میں جا کے ملتا ہے۔ ناظرین، تاریخی لحاظ سے بہت اہمیت ہے اس علاقے کی، اور عموماً سردی میں دھوپ کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو یہاں پہ بہت ہی خوبصورت دھوپ ہوتی ہے۔ اور جس جگہ پہ میں کھڑا ہو کے یہ ویڈیو آپ کو میں بنا رہا ہوں، یہاں پہ ایک قبرستان ہے۔ یہاں پہ ہمارے جو آباء و اجداد، بہن بھائی مائیں ہمارے جو فوت ہو چکی ہیں وہ اس جگہ پہ دفن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ہمیں بھی سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی میں آپ کو اس طرح کے معلومات سے آگاہ کرتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔